4 سال ہو گئے ہیں مگر اولاد نہیں ہے، دعا بھی فرما دے، دوا بھی بتا دے۔ یہ جتنے مسئلے نا اولاد کو لے کے، ایک تو ان کو کہو کہ لمبا قیام کریں، لمبا سجدہ کریں، اور اینڈ پہ میرے بھائیوں جو بیٹھنے کا طریقہ تشہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تشہد میں جو بیٹھنے کا طریقہ ہے وہ سرین پہ بیٹھنا ہے۔ میرے بھائیوں یہ بہترین طریقہ ہے۔ جن لوگوں کے سپرم نہیں ہوتے، جن کو سپرماٹوریا یا ایزوسپرمیا بیماری ہے، جن کے سپرم ویک ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، میرے بھائیوں ایک تو وہ لمبا قیام کریں، اور قیام میں ایک بات ذہن میں رکھیں، جو کام آپ کر رہے ہو نا اس کو سب سے پہلے سمجھو میں کر کیا رہا ہوں۔ ہوتا کیا ہے، انسان کام کوئی کر رہا ہوتا ہے اور اس کا دماغ کہیں اور چل رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں جس کی یہ کیفیت ہوگی نا، اس کا وہ قیام اس کو کبھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہم جسم کے اعتبار سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور روح کے اعتبار سے کہیں سیر کر رہے ہوتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا۔ ہم مسجد میں ہوتے ہیں، میرے بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجدیں بھری ہوں پر اس میں ایک بھی نمازی نہ ہو، مسجدیں بھری ہوں مگر اس میں ایک بھی۔ سائنس نے اس بات کو کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بیٹھے کہیں اور ہوتے ہیں اور ان کے دل اور دماغ کسی اور دوسری جگہ پہ ہوتے ہیں۔ نماز میں یہ جتنے لوگوں کو یہ مسئلہ ہے نا کہ ان کی نسل نہیں بڑھ رہی، ان کی پشت نہیں بڑھ رہی، میرے بھائیوں انہوں نے اپنی پشت کو قائم ہی نہیں کیا۔ ان کو لمبا قیام کراؤ۔ سوچو اس کو نا قرآن سے سمجھو، قرآن سے۔ اس میں ایک تذکرہ ہے ایک شخص کا، وہ نبی ہیں۔ وہ جب اپنی عمر کے اس حصے میں پہنچے جب ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئی، انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اللہ مجھے وارث چاہیے، مجھے وارث چاہیے۔ جب زکریا علیہ السلام نے پکارا تھا تو ان کی عمر کتنی تھی؟ ان کی ہڈیاں کمزور ہو چکی تھیں اور ان کی بیوی بھی 5 تھی، انفرٹائل تھی۔ رب نے بیٹا دیا؟ میرے بھائیوں سب کچھ ملتا رب سے ہی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے رب کو پکارا۔ تو میرے بھائیوں نماز میں ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ کس کو پکارتے ہیں؟ اپنے رب کو۔ لمبا قیام کراؤ، ان کو لمبا رکوع کراؤ، ان کو لمبا سجدہ، انہیں کو 5 منٹ کا قیام کرو، 5 منٹ کا رکوع کرو، 5 منٹ کا سجدہ کرو۔ ایک رکعت کتنے منٹ کی ہو گئی؟ تو 2 رکعتیں کتنے منٹ کی ہوں گی؟ انہیں کو 30 منٹ، صبح 30 منٹ، دوپہر 30 منٹ، شام۔ واللہ کر کے دیکھو، 2 باتیں ہیں، یا ہونا ہے یا اور نہیں تو پہلے بھی نہیں ہے۔ اور سچ بتاؤ اللہ کے سوا کوئی اور تمہارا کوئی کام کر سکتا ہے؟ اور میرے بھائیوں جس کام کے پیچھے جو انٹینشن ہوتی ہے نا، جس کام کے پیچھے جو انٹینشن ہوتی ہے اس بندے کو وہی ملتا ہے۔ اور اللہ نے بھی قرآن میں کیا فرمایا؟ لیس للانسان الا ما سعی، کہ ہر بندے کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں سب سے زیادہ اگر اپنی نسلوں کو بڑھانا چاہتے ہو، اپنی نسل کو قائم کرنا چاہتے ہو تو قیام کو لمبا کر لو، رکوع کو لمبا کر لو، سجدے کو لمبا کر لو۔ یہ ایک عمل صبح دوپہر شام آدھے آدھے گھنٹے کے 2 نفل پڑھو۔ اور اس کے ساتھ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، جو تخم ہے نا وہ تخم کو تقویت دے گا، بیجوں کو تقویت دے گا۔ اور بہترین بیج بادام ہے، کاجو ہے، پستہ ہے، اخروٹ ہے، یہ جو چاروں مغز ہیں جس میں کدو کے بیج ہیں، خربوزے کے بیج ہیں، تربوز کے بیج ہیں، کھیرے کے بیج ہیں، میرے بھائیوں یہ بہترین اللہ سبحانہ وتعالی کا انعام ہے۔ بیج استعمال کرو، اور میرے بھائیوں وہ چیزیں استعمال کرو جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھیں۔ وہ دودھ تھا، وہ شہد تھا، وہ زیتون تھا۔ میرے بھائیوں یہ بہترین چیزیں ہیں
یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے تخم کو بھی بڑھاتی ہیں، سپرم کو بھی بڑھاتی ہیں، اور صرف بڑھاتی نہیں بلکہ اس کی افزائش بھی کرتی ہیں اور اس کو تقویت بھی دیتی ہیں۔ تو اس کا طریقہ یوٹیوب میں میں نے مردانہ کمزوری کا علاج پوری تفصیل کے ساتھ بتایا ہے، وہ اس میں سے تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ خالی